السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مصنون اعتکاف کے اندر انسان کو چاہیے کہ غسل وغیرہ نہیں کرنا۔ یہ جو غسل ہے نا، جمعے کا غسل بھی نہیں کرنا، اور گرمی کے لیے یا کسی اور کے لیے غسل تو ہے ہی نہیں ہے، سوائے غسل جب واجب ہو تو اس کو انسان کر سکتے ہیں، باقی نہیں۔ فرض غسل کے علاوہ کوئی غسل نہیں کرنا، اور کسی غسل کے لیے انسان پھر جو ہے نا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ سنت غسل جو جمعے کا غسل ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، لیکن اس کے اندر آپ نے غسل نہیں فرمایا۔ جب نہیں کیا تو اس کے بعد اب اس میں لوگ کچھ غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ کرتے ہیں، تو پھر مصنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ واقعی یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجد سے باہر وضو کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وضو کے لیے تو جا سکتے ہیں، لیکن وضو پر وضو نہیں۔ اگر کسی کا وضو ہے تو وہ پھر وضو تازہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، بلکہ پہلے واش روم جائے، وہاں سے ہو کے پھر واپس آئے تو پھر وضو کر سکتا ہے۔ اگر وضو ہے اور سیدھا ویسی جو ہے نا دوبارہ سے وضو کرنے کے لیے وہ وضو خانے چلا جائے تو سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وضو کرنے کے بعد وضو خانے میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یا تولیہ استعمال کرنا یا ویسی کسی سے بات کرنا، وہی ویسی ٹھہریں گے اور وہیں کھڑے ہوئے تولیہ استعمال کریں گے تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے اور اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ان